جھاتی پا کے دیکھے. اس سے بھی ایک مشکل لفظ ہے پنجابی میں جڑے تھوڑے سارے دے سر دے اتوں گزر جائے. وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نجھا کے دیکھے. ابو بکر کا سینہ دیکھا، اس میں ایمان کی حرارت دیکھی. فاروق اعظم کا دل دیکھا، اس میں دین کی محبت دیکھی. حیدر کرار کا سینہ دیکھا، اس میں دین کی محبت دیکھی. اللہ نے کہا اعملوا ما شئتم، آج کے بعد جو دل میں آئے کرتے رہو. قد غفرت لکم، میں تواڈے کول حساب ہی کوئی نہیں لینا. میں نے تمہیں معاف کر دی ہے، میں نے تمہیں معاف کر دی ہے. مولا معاف کرنا کوئی بڑی گل ہے؟ وہ تو نے مجھ سے بھی وعدہ کیا، ہر گناہگار سے وعدہ کیا توبہ کرے، استغفار کرے، معافی مانگے، میں اس کے پچھلے سارے گناہوں کو کیا کر دوں گا. یہ تو وعدہ مجھ سے بھی ہوا، یہ تو وعدہ ان سے بھی ہوا. میرے نبی کے یاروں کو معاف کر دیا، یہ کوئی بڑی بات ہے؟ فرمایا گل پوری ہو لین دو، میری بات تو پوری ہو لینے دو. صرف انہیں معاف نہیں کیا، فبدلت سیئاتکم حسنات، آج کے بعد اپنے نبی کے یاروں کے لیے قانون بنایا، یہ گناہ بھی کرتے رہیں، میں ان کے گناہوں کو بھی نیکیاں لکھتا چلا جاؤں. علماء کرام کرے گناہ اللہ لکھے گیا نیکی. یہ بھی کبھی ہوا وہ کرے گناہ لکھے نیکی؟ فرمایا ہاں ہوتا ہے، ہوتا ہے. یہ رومال ہے، یہ پلید ہو گیا، نجاست لگ گئی، پانی ہے کھڑے میں، بالٹی میں، تھوڑی مقدار میں نے یہ رومال اس کے اندر ڈالا، اندر ہی اندر ملا، نکال لیا، پاک ہوگا؟ بڑا مشکل مسئلہ میں تھوڑے کو پوچھی. کتنے علماء بیٹھے، پاک ہوگا؟ پانی بھی کیا ہو جائے گا؟ اس گندگی نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ تھوڑا سا اس کا آواز کھول سکتا ہے؟ میرا گلا ذرا خراب ہو رہا ہے. میں آیا نہر کے کنارے، سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے، میں نے رومال ڈالا سمندر کے اندر، دریا میں اندر ہی اندر مل دیا، نکال لیا، رومال کیا ہو گیا؟ اس میں سے جو گندگی نکلی اس نے اس پانی کو پلید کر دیا؟ کر دیا پلید؟ نہیں کیا. اور ہری پور کے لوگوں، بندیالوی کہتا ہے تیری میری نیکیوں کی مثال کھڑے کے پانی کی طرح ہے، صحابہ کی نیکیوں کی مثال سمندر کے پانی کی طرح. اس میں کبھی گناہ ملے بھی صحیح تو وہ گناہ بھی کیا بن جاتے ہیں؟ نیکیاں بن. گناہوں سے معصوم ہونا یہ صرف امامت کی نہیں، کس کی ہے؟ میری زندگی کی سفید چادر پہ کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ نہیں سمجھ آئے گی آپ کو. ہری پور کے لوگوں، میرے نبی نے یہ چیلنج کیا تھا جدے میں، طائف میں، عراق میں، حبشے میں. نہیں، میرے نبی نے یہ چیلنج کیا بچپن اور جوانی کے یاروں کے اندر کھڑے ہو کے. کمال یہ
ہری پور کا بندہ ہو، یہاں منہ کالا کرے، بدکاری کرے، تھانے میں ایف آئی آر درج ہو جائے، ایف آئی آر بڑی ترکڑی ہوئے، پولیس پیچھے لگ جائے، بندہ یہاں سے بھاگے کراچی چلا جائے، کراچی جا کے زلفیں بڑھائے، داڑھی رکھائے، گیرو رنگ کے کپڑے پہنے، مخصوص رنگ کی پگڑی باندھے، 500 دانے کی تسبیح رولے، وہاں ایک بیٹھک دربار کے طور پہ بنائے، آ جاؤ مجلس ذکر ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، وہ کراچی کے لوگوں سے کہے مجھے ولی مانو، میری زلفاں ویکھو، میری داڑھی ویکھو، میری تسبیح ویکھو، میری نمازاں ویکھو، میرا ذکر ویکھو، مجھے ولی مانو۔ ہو سکتا ہے کراچی کے لوگ دھوکہ کھا جائیں، مزہ تائیں ہری پور دے وچ کھلو کے آکھے من ولی منو، تو ہری پور کے لوگ کہیں ولی صاحب ذرا ٹھہرو، اساں تھانے جو ایف آئی آر ذرا کٹا کے لے آئیے، تیری ولایت دستے اساں تینوں۔ میرے نبی کا کمال یہ ہے کہ میرے نبی نے یہ چیلنج میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو کہ کسی اور ملک میں نہیں کیا، مکے میں بچپن اور جوانی کے یاروں کے اندر کھڑے ہوتے، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا۔ قوم کیا کہتی ہے؟ قوم کہتی ہے جربنا لک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا۔ آمنا کے جائے ہم نے تیرا بارہا تجربہ کیا، ہم نے تجھے ہمیشہ سچائی پایا۔ یہ میرے نبی کی سیرت کا سب سے نمایاں پہلو، اسے میں یہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کو پڑھانا چاہوں، آگے بیان کرنا چاہوں تو شاید میرا ٹائم جو تقریر کا ہے یہیں ختم ہو جائے۔ دوسری سیرت کا دوسرا حصہ بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے تھوڑی سی طبیعت باندھنی پڑی۔ آپ کی توجہ ہے؟ سن رہے ہیں؟ بندہ جیڈا وڈا خطیب ہوئے، جیڈا وڈا ناتھان ہوئے، جیڈا وڈا مدرس ہوئے، جتنا بڑا عالم ہو، لوگ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، چومتے ہیں، گھٹنے کو ہاتھ لگاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں حضرت جی حضرت جی حضرت جی۔ وہ باہر کتنا بھی پیارا ہو، عظمتوں والا ہو، عزتوں والا ہو، بیوی نہیں منتی۔ بولو میں سچ آخیا کہ جھوٹ آخیا؟ وہ بیوی کو کہتا ہے میں بڑا مدرس تے بڑا خطیب ہاں، وہ یہ کھلو میں جاننی ہوں تیری خطابت۔ کیوں؟ وہ ہر وقت ساتھ رہنے والا، اسے اپنے خامن کی خلوت جلوت کا یہ کیا کرتا ہے، کیسے زندگی گزارتا ہے، اسے یہ پتا ہے۔ شیخ سعدی نے لکھا نا کہ ایک بزرگ تھے، فقیر پیر، وقت کا بادشاہ مرید بن گیا۔ بادشاہ نے دعوت کی، پیر صاحب دعوت کھانے گئے تو اپنے چھوٹے بچے کو ساتھ لے گئے، طرح طرح کے کھانے چنے گئے، دسترخوان بھر گیا، پیر صاحب نے تھوڑا سا کھایا، ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ بادشاہ کہتا ہے حضرت یہ ڈش ہے، یہ چیز ہے، یہ کھائیے، یہ آپ کے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم اتنا ہی کھاتے ہیں۔
بچہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ چھوٹا بچہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ ابا جی گھر دے وچ تے تسلے دے تسلے صاف کر جانے ہیں، اور یہاں بابا کہہ رہے ہیں کہ بس ہم اتنا ہی کرتے ہیں۔ نماز کا وقت ہوا، پیر صاحب نے نماز پڑھائی، بڑی لمبی رکعت، لمبا رکوع، لمبا سجدہ۔ بچہ دیکھتا ہے کہ ابھی اور گھر نماز پڑھ دینے تے ٹکرا مار دینے، آج بڑی لمبی نماز پڑھائی جا رہی ہے۔ بچے جو ہوتے ہیں نا، بچے یہ بڑے سادہ ہوتے ہیں، ان کے دل والا کاغذ بڑا کوڑا ہوتا ہے، ان میں منافقت نہیں بچوں، بس بچوں میں ایک خامی ہوتی ہے، یہ بڑے ہو جاتے ہیں، یہ خامی ہوتی ہے، ورنہ یہ بڑے اندر باہر سے بالکل ایک ہوتے ہیں، اندر باہر سے ایک ہوتے ہیں۔ آپ کا سگا بیٹا ہے، پیارا ہے، گلے میں بائیں ڈالتا ہے، بابا بابا بابا، برفی کھا رہا ہے، آپ کہتے ہیں پتر اے ذرا برفی من دیں، روح ہو سے دیسی نہیں تاکسی نہ دیں، جو یہاں وہ وہاں۔ اور ہم بڑوں سے کوئی چیز مانگے تو ہمارا اندر سے دل کوئی نہیں ہوتا، اوپر اوپر سے ہاں لے 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 لے۔ یہ بڑوں میں ہو، بچوں میں یہ بات، بچے نے یہ سب کچھ دیکھا، گھر آئے، پیر صاحب نے بیگم سے کہا دسترخوان لگاؤ، روٹی لاؤ، کھانا لاؤ، بھوک لگی ہے۔ اس نے کہا بادشاہ کے ہاں گئے تھے کھانا کھانے، بھوکے آئے؟ کہنے لگے تھوڑا کھایا، تھوڑا۔ کیوں؟ بکار آیا، کرمالیے کم آئے گا، بادشاہ کی نگاہوں میں میری عزت اور بڑھے گی۔ فقیر لوگ ہیں، ان کو کھانے پینے سے کیا ہے؟ بچہ یہ سب کچھ سن رہا تھا، اس نے کہا پدر من نماز را ہم قضا کن۔ ابا جی یہ روٹی دوبارہ کھانی ہے تے نماز بھی دوبارہ پڑھنی ہے، اگر روٹی دوبارہ کھانی ہے تو پھر نماز بھی دوبارہ۔ وہ بچہ واقف تھا نا، بیگم بیوی واقف ہوتی ہے، واقف، وہ جلدی معتقد نہیں ہوتی۔ باہر بندے کی جتنی بھی عزت ہو، بیوی آدھی کھلو میں جاننی ہوں تو کتنے پانی چاہیے۔ کہتے نا کوئی بزرگ تھے، بڑی عزت تھی، بڑا احترام تھا، بیوی نہیں مانتی تھی۔ ایک دن بیوی بیٹھی ہے سین میں، اس نے دیکھا فضا میں ایک بندہ اڑ کے جا رہا ہے، اس نے کہا بلے بلے اے ہوئی نا بزرگی، میرا خاون بھی بزرگ بنا پھرتا ہے، بزرگی ہے بھی ہوا میں اڑنا۔ وہ گھر آئے، بیوی نے کہا بڑا بزرگ بنا پھرتا ہے، بزرگ آج دیکھیا ہوا میں اڑ رہا تھا۔ اس کا کیا کرمالیے میں سا، وہ میں تھا، تو فوراً کہتی ہے تائیں ڈنگا ڈنگا اڑتا پھرتا سا۔ بیوی نے اس وقت تعبیر کیا، بندہ کتنا بھی اونچا ہو جائے، بیوی اتنی جلدی معتقد نہیں ہوتی، بندہ جتنا بھی عزتیں پا جائے، جگری یار، بچپن کا یار متاثر نہیں ہوتا متاثر۔ بہر ہمیں لوگ علامہ کہتے ہیں، خطیب پاکستان، خطیب اسلام، وکیل صحابہ تے ساڈے بچپن دے یاراں نوں سی ملے ہوئے بتاؤ اللہ کی حال ہے، بچپن کے یار وہ جلدی معتقد نہیں ہوتے، وہ بچپن کے یار ہیں، انہیں بندوں کی خامیاں، کمزوریاں، خوبیاں ان کا پتہ ہے۔ تیسرا ہوتا ہے نوکر، وہ جلدی معتقد نہیں ہوتا نوکر،
نوکر جلدی کیوں معتقد نہیں ہوتا؟ نوکر اس لیے معتقد نہیں ہوتا کہ وہ ہر وقت مالک کے ساتھ رہتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ رات میرا مالک کار میں آتا ہے، کار گراج میں جاتی ہے، پھر کار کون کون باہر آندا یا آندی ہے دیکھ رہا ہوتا ہے. نوکر ہے نا، نوکر ہے، وہ دیکھ رہا ہے اسے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ زور سے بولیے، ذرا زور سے بولیے. میں نبی پاک کی سیرت کو بیان کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو لطف آ جائے گا. بیوی جلدی معتقد نہیں ہوتی، بچپن کا یار جلدی معتقد نہیں ہوتا، نوکر اور غلام جلدی معتقد نہیں ہوتا. اور ہری پور کے لوگوں، میرے نبی کی سیرت کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ میرے نبی کو سب سے پہلے میرے نبی کی بیوی نے مانا تھا. میرے نبی کی بیوی نے مانا تھا، پھر میرے نبی کے جگری یار نے مانا تھا. کون تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. کون تھا؟ پھر میرے نبی کے جگری یار نے مانا تھا. یہ میرے نبی کے بچپن کا یار ہے، عمر میں 2 سال کا فرق ہے. تے خدا گواہ ہے، جن ابو بکر منیا نہ ان منیا بھی کسی نے، اس طرح مانا بھی کسی نے نہیں. میں صرف اشارہ کروں گا طبقات ابن سعد کے حوالے سے. آپ نے فرمایا میں نے جس کسی پر اسلام پیش کیا اس نے معجزہ مانگا، دلیل مانگی. ایک بندے بول سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ میں نے جس کسی پہ اسلام پیش کیا اس نے کہا تو نبی ہے کہ ہاں، کوئی معجزہ دکھا، دلیل دکھا، دلیل پیش کر. ہچکچایا، پیچھے ہٹا، مہلت مانگی، مہلت مانگی. 8 سال کے بچے نے، میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ 8 سال کے بچے نے کہا بابا سے پوچھوں گا. سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ بابا سے پوچھوں گا پھر پڑھوں گا. 8 سال کے بچے نے پرورش پاتا ان کے گھر میں، اس نے کہا بابا سے پوچھوں گا پھر پڑھوں گا. جس کسی پہ میں نے ایمان اسلام پیش کیا وہ ہچکچایا، پیچھے ہٹا، مہلت مانگی، دلیل مانگی، معجزہ مانگا. اس دھرتی پر صرف ایک آدمی ہے، صرف ایک آدمی ہے، اس نے نہ کوئی دلیل مانگی، نہ کوئی معجزہ مانگا، نہ ہچکچایا، نہ پیچھے ہٹا. میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں. اس نے کہا جو تو اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امتی ہے. جس طرح ابو بکر نے مانگا. لگا لے نعرہ زور سے، نعرہ تکبیر. مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، وکیل صاحب میں اللہ صاحب پنجابی. جیسے ابو بکر نے مانا ایسے کسی نے نہیں مانا، کسی نے نہیں مانا. ہری پور کے لوگوں، علماء سے ہٹ کے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، ایک مسئلہ تو بتاؤ، نماز میں کس صف میں کھڑے ہونے کا ثواب زیادہ ہے؟ پکی گل یہ تاں جمعے والے دہرے تو پچھلی صفحہ چاہتے ہو. میں سمجھا تو پتہ نہیں، ایک دوسرے کو دھکے مارتے ہو، تو جا کے تو جا.
جو رحمتیں پہلی صف پہ اترتی ہیں وہ دوسری پہ نہیں، پچھلی ساری صفوں پر اتنی رحمتیں نہیں برستی جتنی پہلی صف پر رحمتیں برستی ہیں۔ اور ہری پور کے لوگوں، بندے عالمی کہتا ہے کہ اس امت کی پہلی صف ابو بکر ہے، پہلی صف ہے اس امت کی، باقی سارے دوسری صف میں ہیں، تیسری میں ہیں، چوتھی میں ہیں، اس امت کی پہلی صف میں ہے تو کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ جن یہ ابو بکر منیا ان میرے نبی نو کسی بھی نہیں، کیوں دلیل نہیں مانگا، کیوں معجزہ نہیں مانگا؟ اس لیے نہیں مانگا کہ ابو بکر میرے نبی کے بچپن کا یار ہے، جوانی کا یار ہے، خلوت کا، جلوت کا، دن کا، رات کا، سفر کا، حضر کا، تجارت کا۔ ابو بکر نے سوچا جو آدمی دنیا کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ رب کے معاملے میں بھی جھوٹ ہو۔ یہ میرے نبی کی سیرت کا دوسرا نمایاں ہے، اسے بھی آپ یہیں رہنے دیں، میں اس پر گفتگو کرنے لگ جاؤں گا، اسی میں وقت بیت جائے گا۔ میرے نبی کی سیرت کا تیسرا اہم پہلو کیا ہے؟ میرے نبی کو نبوت ملنے کے بعد صرف 23 سال ملے۔ کتنے؟ کوئی ہوتا ہے عرصہ 23 سال بھائی؟ بولو، کوئی عرصہ ہوتا ہے 23 سال؟ یہ سال 1992 کو 93 کو 23 سال ہو گئے، یوں لگتا ہے کل گزرا ہے، یہ 1992 کل گزرا، صرف 23 سال، اس میں 13 سال مکے میں مار کھاتے گزر گئے، پریشانیاں، صحابہ تپتے ہوئے کولوں پر، گلے میں رسیاں، راستے میں کانٹے، گالیاں، پھپتیاں، فتوے، تدبیریں، مشورے، قتل کر دو، جلا وطن کر دو، قید کر دو۔ 13 سال اس میں گزر گئے، اور مدینے کے 10 سال جنگوں میں گزر گئے، لڑائیوں میں گزر گئے۔ اگر معیشت کا، معاشیات کا کوئی طالب علم یہاں ہے تو بولو، ایک جنگ ملک کی معیشت کی کمر توڑ کے رکھ دیتی ہے، ایک جنگ۔ اور میرے نبی کو کتنی جنگیں لڑنی پڑی؟ آج بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، غزوہ بنی المصطلق ہے، حدیبیہ کا سفر ہے، طائف ہے، حنین ہے، خیبر ہے، بندے شہید ہوتے ہیں، کتنے سہاگ اجڑتے ہیں، بولو، کتنے بچے یتیم ہوتے ہیں، کتنے خاندان متاثر ہوتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کو 65 کی جنگ یاد ہے تو 65 کی جنگ کے بعد ملک کی معیشت پر کیا اثر پڑا تھا؟ پوچھو لوگوں سے، کھانے کے لیے آٹا نہیں ملتا تھا۔ جنگیں معیشت کو تباہ کر دیتی، جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی کہ شوق ہونا چاہیے جنگ کرنے کا، لیکن اگر کوئی دشمن اس جنگ کو مسلط کر دے جیسے ہندوستان ہے تو پھر قوم کے ایک ایک بچے کو فوج کی پشت پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، تب جنگیں جیتی جاتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان ہیں، تاجر ہیں، سرکاری ملازم ہیں، علماء ہیں، وہ اس بات کا عہد کریں گے کہ اگر خدا نخواستہ ہندوستان ہم پہ جنگ مسلط کرتا ہے
تو ہم اس ملک کے بچانے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ ملک بچنا چاہیے؟ یہ ملک ہے تو مدرسے ہیں، یہ ملک ہے تو مساجد ہیں، یہ ملک ہے تو مارکیٹیں ہیں، یہ ملک ہے تو کاروبار ہے. اگر ملک نہ رہا خدا نہ خواستہ، کیسے مدرسے، کیسی عزتیں، کیسی مساجد، کیسے کاروبار، کیسی برادریاں؟ اس ملک کو بچنا چاہیے. اللہ اسے قیامت کی صبح تک قائم رکھے. 13 سال مار کھاتے گزر گئے، 10 سال مدینے میں زور سے بولو جنگیں کرتے کرتے. خدا گواہ ہے آج تک دنیا میں کوئی فاتح، کوئی پرچم کشا، کوئی سائنسدان، کوئی بڑے سے بڑا آدمی آج تک دنیا میں نہیں آیا جس نے اپنے مرنے سے پہلے یہ کہا ہو مجھے اپنے مرنے کا کوئی کام نہیں، میں نے جو کچھ کرنا تھا میں کر چکا ہوں، میں نے جو کچھ کرنا تھا میں کر چکا ہوں، مجھے کوئی کام نہیں اپنے مرنے کا. نہیں آیا فاتح. سکندر آدھی دنیا کو فتح کر کے چلا گیا اور موت سے پہلے کہتا ہے ابھی تو بہت کچھ کرنا تھا. موت نے موقع نہیں دیا. آج تک کوئی پرچم کشا، کوئی فاتح، کوئی سائنسدان نہیں آیا کس نے کہا کہ میں جو کچھ کرنا چاہتا تھا میں کر چکا ہوں. اور ہری پور کے لوگوں، اس کائنات میں صرف میرا نبی ہے، صرف میرا نبی ہے جس نے اپنے انتقال سے 3 مہینے پہلے حالت صحت میں عرفات کے میدان میں 1 لاکھ صحابہ کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا اے لوگوں میں نے جو کچھ کرنا تھا میں کر چکا ہوں، میں نے جو کچھ کرنا تھا میں کر چکا ہوں، میں نے جو کچھ کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں. اور میری امت کے لوگوں، میں تمہیں ایک ایسے روشن رستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے. سبحان اللہ. جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے. کیا مطلب؟ میں تمہیں اندھیروں میں چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں. میں نے تمہیں تجارت کرنے کے طریقے بتا دیے، رات کو بستر پہ آنے کے طریقے بتائے، صبح جاگنے کے طریقے بتائے، لباس پہننے کے طریقے بتائے، جنگ کرنے کے طریقے بتائے، قیدیوں کے ساتھ سلوک کیسا کرنا ہے یہ میں نے تمہیں طریقے بتائے. مسجد میں آنا، نکلنا، وضو کرنا، شادیاں، غمیاں، تدفین، تجہیز، دفن کرنا، قبر کیسے بنانی ہے، غسل کیسے دینا ہے، حتیٰ کہ میں نے تمہیں تھوکنے کے طریقے بتائے، میں نے تمہیں پیشاب کرنے کے طریقے بتائے. سایہ دار درختوں کے نیچے بیٹھ کے پیشاب نہ کیا کرو، یہ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے. راہ گزر پہ بیٹھ کے پیشاب نہ کیا کرو، یہ لوگوں کے چلنے کی جگہ ہوتی ہے. سوراخ کے نیچے پیشاب، سوراخ میں پیشاب نہ کیا کرو. کوئی موذی جانور نہ ہو، جس طرف سے ہوا آ رہی ہے اس طرف منہ کر کے پیشاب نہ کرو، چھینٹیں اڑیں گے. بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پیشاب نہ کرو، بیت اللہ کی طرف پیٹ کر کے پیشاب نہ کرو. میں نے تمہیں پیشاب کرنے کے، جوتی پہننے کے، گھر میں آنے کے، گھر سے نکلنے کے میں نے تمہیں طریقے بتائے. میں تمہیں ایسے روشن رستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح کیا ہیں. میرے نبی نے یہ کہا ترکت فیکم امرین وفی روایت ثقلین، میں تمہیں 2 مضبوط چیزیں دے کے جا رہا ہوں.
اس کو مضبوطی سے پکڑ رکھو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی، نہیں کر سکے گی۔ ان دو میں سے پہلی چیز ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، بس سنتی، اور اپنی سنت، اپنا اسوہ، اپنا طریقہ وہ تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی۔ میرے نبی نے یہ فرمایا اور اللہ نے آسمان سے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے بھی تمہارے لیے تمہارے دین کو کیا کر دیا ہے؟ کامل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو بطور دین تمہارے لیے میں نے پسند کیے۔ اوے لوگو، میرے نبی نے امت کو مکمل دین دیا ہے، اپنی سنت اسے بطور اسوہ نمونہ ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ دین کا ہر کام کرتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اس میں ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے، صحابہ کا طریقہ کیا ہے۔ اس طریقے سے ہٹ کے اگر کوئی کام کرو گے تو وہ دین نہیں ہوگا، بدعت ہوگی۔ وہ کیا بنے گی؟ نبی پاک کے طریقے سے ہٹ کے دین میں کوئی چیز بڑھانا وہ دین نہیں ہے، وہ کیا بنے گی؟ بدعت بنے گی۔ اس لیے کہ دین کیا ہو چکا ہے؟ مکمل ہو چکا۔ میں نے صرف نبی پاک کے سیرت کے 3 حصوں پر بڑی مختصر سی گفتگو کی ہے کہ سیرت کا پہلا حصہ کیا ہے؟ آپ نے اپنی نبوت کی صداقت کے لیے پہلے دن کوئی معجزہ نہیں دکھایا، اپنی گزری ہوئی زندگی کی پاکیزگی کو پیش کیا۔ اور دوسری میرے نبی کی سیرت کا حسن یہ ہے کہ میرے نبی کو سب سے پہلے میرے نبی کی بیوی نے مانا، جگری یار نے مانا، پھر غلام نے مانا، غلام نے زید ابن، اور تیسری خوبی یہ ہے کہ اللہ نے میرے نبی پر دین کو کیا کر دیا ہے؟ مکمل کر دیا، دین کو کامل کر دیا اللہ نے میرے نبی پر۔ سچی بات یہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ بدعت کے متعلق میں کچھ کہوں، پہلے بھی شاید میں یہاں جملہ یہ کہہ گیا ہوں کہ جو شرک کا سمجھانا ہے نا کہ شرک کیا ہے، وہ اللہ دی قسم ہے میں سمجھا لینا 1 دونی 2 تے 2 دونی 4 یوں سمجھا اے شرک، اور جب مجھے سمجھانا پڑے نا بدعت، میرے سر میں درد چڑھ جاتا ہے، بڑا مشکل۔ کیوں؟ اندر زہر ہے، زہر۔ بوتل کے اندر کیا ہے؟ زور سے بولو، بوتل کے اندر کیا ہے؟ زہر ہے۔ لیبل لگا ہوا ہے شربت روح افزا، اس پر لیبل کیا ہے؟ شربت روح افزا۔ اب شربت روح افزا کے اندر سے زہر دکھانا آسان ہے، بڑا مشکل ہے۔ بدعت چونکہ ہمیشہ نیکی کے رنگ میں آتی ہے، اس لیے جب لوگوں کو اس سے منع کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں اے نیکی دا کام کرنا گناہ ہے، درود پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ گناہ ہے۔ تو چونکہ وہ روپ دھار کے آتی ہے نیکی کا، تو انہیں بتانا پڑتا ہے کہ نیکی وہ ہوگی جس پر میرے نبی کی مہر ہوگی، جس کام پر میرے نبی کی کیا ہوگی، اور جس کام پر میرے نبی کی مہر نہیں ہوگی وہ جتنا بھی خوبصورت نظر آئے وہ نیکی۔ بس ایک مثال دیتا ہوں، آپ کے ہری پور میں یہ جو 5 وقت کی اذان ہوتی ہے کس جملے پہ ختم ہوتی ہے؟
لا الہ الا اللہ. ہری پور کے ایک مؤذن نے آزان دی، سپیکر بھی اس کا بڑا زبردست تھا، پوری ہری پور میں آواز گئی. اس نے آخری جملہ کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ٹھیک کیا کہ غلط؟ لوگوں نے اسے کہا تو نے یہ جملہ کیوں کہا؟ لا الہ الا اللہ پہ اذان کو ختم کیوں نہیں کیا؟ ساتھ تو نے محمد الرسول اللہ کیوں کہا؟ تو آگے سے اس مؤذن نے لوگوں سے کہا جل گئے ہو، سڑ گئے ہو، نبی دا نام چنگا نہیں لگتا، محمد رسول اللہ چنگا نہیں لگتا، اے پسند نہیں، میں لوں گا، میرے نبی کا نام ہے، میں نے ادھورا کلمہ نہیں پڑھنا، میں نے پورا کلمہ پڑھنا ہے. تو ہری پور کا ایک ایک بندہ کہے گا مولانا نبی پاک کا نام میٹھا، لیکن جس جگہ پہ تو لے رہا ہے نا اس جگہ پہ شریعت نے لینے کا حکم. نیکی وہ نیکی ہے جس پر میرے نبی کی مہر ہے، اور میرے نبی کی سیرت اور اسوہ سے ہٹ کے اگر کوئی نیکی کی جائے گی تو وہ نیکی نہیں بنے گی، بدعت بنے گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. انشاءاللہ تعالی 17